اچھا زیادہ باتیں نہ کرو، اپنا پلان بتاؤ، ریاست نے منہ بنا کے کہا تو عنصر نے اس سے اپنے منصوبے کی تفصیلات بتانا شروع کر دیں۔ ریاست کا کام کچھ خطرناک تھا، مگر اسے صرف وہی کر سکتا تھا۔ عنصر سارا منصوبہ سمجھا کے گھر واپس آ گیا۔ دونوں دوستوں کو اب بس آدھی رات ہونے کا انتظار تھا، کیونکہ ان کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا وہی سب سے مناسب وقت تھا۔ ریاست اپنی دکان پر چلا گیا، جبکہ عنصر نے گھر جا کر باقی تمام وقت اماں کے ساتھ گزارا۔ بالآخر دن ڈھل گیا اور رات نے کالی چادر تان لی۔ ریاست عنصر کی طرف آیا تو دونوں دوست کمرے میں جا بیٹھے۔ رات تیزی سے کٹتی جا رہی تھی، ان کی نظریں گھڑیال پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی اس نے اپنی مدھر ٹیون بجا کر انہیں 12 بجنے کی اطلاع دی، دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ عنصر اپنے کمرے کے ساتھ ملحقہ کمرے میں جا کر دیکھتا ہے کہ کیا اماں گہری نیند سو رہی ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ اماں اور ابا دونوں گہری نیند سو رہے تھے۔ وہ دبے پاؤں اندر گیا اور اماں کی پیشانی پر پیار سے بوسہ دیا اور دروازہ بند کر کے باہر نکل آیا۔ منصوبے کے مطابق ریاست نے کھیتوں میں سے ہو کر نیلی حویلی کے سامنے پگڈنڈی پر جانا تھا، جبکہ عنصر نے حویلی میں عقبی سمت داخل ہونا تھا۔ ریاست نے عنصر سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور چل پڑا۔ عنصر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا حتیٰ کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عنصر دل ہی دل میں ریاست کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگا۔ وہ کسی صورت یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ ریاست کو کوئی نقصان پہنچے۔ اس سے یقین تھا کہ ریاست اپنا کام اچھے طریقے سے کر لے گا۔ وہ کچھ ڈرپوک ضرور تھا، لیکن عنصر جانتا تھا کہ وہ اس پر جان چھڑکنے والا دوست ہے۔ اس لیے عنصر کو ہمیشہ سے اس کی دوستی پر فخر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ریاست کے ساتھ بسر کیے لمحات کسی فلم کی مانند گزرنے لگے۔ عنصر خلوص دل سے دعا مانگنے لگا، یا اللہ، ریاست کی حفاظت فرما، وہ میرا سب سے اچھا دوست ہے۔ آج کے مارکے میں اسے سرخرو فرما، بری قوتوں سے اسے اپنی امان میں رکھ۔ وارث اور اکرم کی ہوش ربا پوسٹ مارٹم رپورٹ ٹیبل پر پڑی تھی۔ رات کے 12 بجنے والے تھے اور تھانے دار احسان اللہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ وارث اور اکرم کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ان دونوں کی گردنیں کسی انتہائی بھاری اور تیز دھار آلے سے ایک ہی بار میں کاٹی گئی تھیں، جس نے انہیں دوسرا سانس لینے کی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ رپورٹ میں ایک اور چونکا دینے والی بات بھی درج تھی، جس نے تھانے دار احسان اللہ کے ہوش اڑا دیے تھے، اور وہ یہ کہ دونوں مرنے سے پہلے انتہائی خوف کے عالم میں تھے۔ ان کے ارد گرد کا ماحول کچھ ایسا تھا جس نے ان کے اعصاب پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ خوف کی اس شدید حالت نے ان کی رگوں میں خون کی روانی روک دی تھی اور دل کی دھڑکن تھم گئی۔ اس کے فوراً بعد ان کی گردنیں انتہائی تیز دھار آلے سے ایک ہی بار میں تن سے جدا کر دی گئیں۔ رپورٹ کی تمام جزیات کو تفصیل سے اور بار بار پڑھنے کے بعد تھانے دار احسان اللہ نے اپنی پیشانی پر ابھرنے والے پسینے کے قطروں کو صاف کیا۔ کیا نیلی حویلی واقعی اسیف زدہ ہے اور ان دونوں کو بدروحوں نے قتل کیا ہے؟ اس کے ذہن میں بار بار یہی سوال گردش کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے مجھے ایک بار اکیلے وہاں جا کر دیکھنا چاہیے۔ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے گھڑی پر نظر ڈالی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس نے سر پر ٹوپی سجائی اور تھانے کے صحن میں کھڑی موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے چوکی کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں تعینات گارڈ اونگ رہا تھا۔ اس نے اسے جگا کر اپنی موٹر سائیکل چوکی میں کھڑی کی اور نیلی حویلی کی جانب جانے والی پگڈنڈی پر قدم جما دیے۔ تھانے دار احسان اللہ چلتے چلتے بالآخر حویلی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ یہاں تک بڑی احتیاط سے چھپتا چھپاتا آیا تھا تاکہ کسی کی اس پر نظر نہ پڑے۔ اس وقت بھی اس نے خود کو ایک بڑے درخت کے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ اس نے حویلی کی جانب دیکھا۔ ہیبت ناک حویلی چاندنی کی
چاندنی رات میں گہری نیند سو رہی تھی، لیکن تھانے دار احسان اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ اس کی نحوست کچھ ہی دیر میں جاگ جائے گی۔ اس نے اپنے ارد گرد ماحول کا جائزہ لیا، پھر نیلی حویلی کی جانب دیکھا، جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ اپنے اگلے اقدام کے طور پہ اس کو اب کیا کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچتا، اس کے کانوں میں کسی کی گھٹی گھٹی آواز داخل ہوئی۔ اس نے ایک بار پھر آس پاس کا جائزہ لیا، لیکن ہر چیز ساکت تھی۔ اس سے وقفے سے کسی کے کراہنے کی گھٹی گھٹی آواز آ رہی تھی۔ اس نے آواز کی سمت کا تعین کیا تو وہ نیلی حویلی کی بائیں جانب سے آ رہی تھی۔ تھانے دار احسان اللہ درختوں کی آڑ لیتا بنا شور کیے نہایت ہی غیر محسوس طریقے سے آواز کا تعاقب کر رہا تھا۔ آواز کا منبع نیلی حویلی کے دائیں جانب موجود درختوں کا جھنڈ ہی تھا، اس لیے وہ اسی سمت بڑھتا گیا۔ جب وہ درخت کے پیچھے چھپ چکا تو اب اسے آواز زیادہ واضح آنے لگی تھی۔ اس نے ہمت جمع کی اور درخت کی آڑ سے اپنا چہرہ آہستہ آہستہ باہر نکال کر دیکھا۔ سامنے کے منظر نے ایک لمحے کے لیے تو اس کی جان ہی نکال کے رکھ دی۔ ادھر ریاست بھی نیلی حویلی کی جانب جانے والے راستے پر پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا تو عنصر اور اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ وہ کھیتوں میں سے ہوتا ہوا پگڈنڈی پر آ گیا۔ اس نے ٹارچ روشن کی اور خراما خراما چلنا شروع کر دیا۔ اگرچہ وہ بڑے اطمینان سے چل رہا تھا، لیکن جوں جوں وہ نیلی حویلی کے قریب ہوتا جا رہا تھا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز بلکہ بے قابو ہوتی جا رہی تھی۔ سوال خود سوچتا ہے اور امتحان کے لیے مجھے آگے کر دیتا ہے۔ عنصر تجھے خدا پوچھے، تیری یاری نے ہر بار برا پھنسایا۔ پہلے تو بدروحوں نے چھوڑ دیا تھا، آج پکڑ لیا تو برا حال ہوگا۔ ریاست منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا نیلی حویلی کی جانب گامزن تھا۔ نیلی حویلی کے باہر واقع چوکی پر پہنچا تو وہاں اسے چودھری عمر دراز کا کوئی ملازم دکھائی نہ دیا۔ حیرت سے چوکی آج بھی خالی ہے، یہاں لوگ مر رہے ہیں اور اس کے ملازم ڈیوٹی پر نہیں ہیں۔ کل جا کے چودھری عمر دراز کو ان کی شکایت لگاؤں گا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا اور آگے بڑھ گیا۔ نیلی حویلی کے قریب پہنچ کر اس نے ٹارچ بند کر کے جیب میں ڈال لی۔ ڈر کے مارے وہ نیلی حویلی کی جانب دیکھ نہیں رہا تھا۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ عنصر نے عقبی سمت سے نیلی حویلی میں داخل ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ پہنچ گیا ہو۔ یہ خیال آتے ہی اس نے حویلی کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ کانپ اٹھا۔ حویلی رات کے وقت بذات خود بہت بڑے بھوت کی مانند لگ رہی تھی۔ اسے نیلی حویلی میں کوئی نظر نہ آیا، ہر طرف گہرا سکوت تھا۔ چلو میرا کام تو ختم ہوا، اب عنصر جانے اور بدروحیں۔ ریاست اپنے آپ سے مخاطب ہوا اور نہایت اطمینان سے آگے بڑھ گیا۔ عنصر نے اس کے ذمے یہی کام لگایا تھا کہ وہ نیلی حویلی کے سامنے سے گزرے تاکہ چوکی میں موجود ملازموں کا دھیان بڑھ جائے اور وہ آرام سے عقبی سمت سے نیلی حویلی میں داخل ہو سکے۔ لیکن چوکی تو خالی تھی، اس لیے اس کا کام ختم ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا اس سے پہلے کہ کسی بدروح سے ٹکر ہو جائے، اس سے پہلے ہی یہاں سے رفو چکر ہو جانے میں عافیت ہے۔ اس نے ابھی چند قدم ہی بڑھائے تھے کہ اس کے کانوں میں گھٹی گھٹی سی آواز پڑی جس نے اس کے پیر منجمد کر دیے۔ گھٹی گھٹی آواز سے لگ رہا تھا جیسے کسی کے منہ پر کپڑا باندھا گیا ہو اور وہ چیخنے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ ڈر کے مارے اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے فوری طور پر اپنے آپ کو ایک درخت کے پیچھے چھپا لیا۔ گھٹی گھٹی سی آواز فضا میں وقفے وقفے سے تحلیل ہو رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی چھپا رہا۔ اسے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ منصوبے کے مطابق آگے کی طرف بھاگے یا پیچھے کی طرف جائے اور عنصر کو اس صورتحال سے آگاہ کرے۔ اس نے پیچھے جانے کا ارادہ کیا تو اسے عنصر کی تنبیہ یاد آ گئی۔ اس نے کہا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے
پیچھے واپس نہیں آنا۔ ویسے بھی منصوبے کے مطابق ریاست کے پکی سڑک پر پہنچنے کے بعد انصر نے بھی وہیں ملنے کا کہا تھا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے انصر حویلی میں داخل ہو چکا ہو، اس لیے مجھے ہر صورت آگے ہی جانا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے ہر خطرے کا سامنا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ درختوں کی آڑ لے کر وہ نہایت ہی غیر محسوس طریقے سے حویلی کے بائیں جانب موجود درختوں کے جھنڈ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جوں وہ آگے بڑھ رہا تھا توں آواز واضح ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے درخت کی آڑ لے کر سانس درست کی اور ہمت کر کے باہر جھانکا تو اسے اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ سامنے والے درخت کے ساتھ کسی کو رسیوں کی مدد سے کس کے باندھا گیا تھا۔ اس شخص کے بالکل سامنے 4 بد روحیں ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی تھیں۔ وہ اس شخص کے دائیں جانب کھڑی تھیں جبکہ 2 اس کے بائیں جانب، لیکن انہوں نے اپنے سر جھکا رکھے تھے۔ انہوں نے کالا سیاہ لباس زیب تن کر رکھا تھا اور سر پر ہڈی نما بڑی سی ٹوپی ان کے چہرے چھپائے ہوئے تھی۔ ان کا لباس اتنا ڈھیلا ڈھالا تھا کہ ہاتھ پاؤں حتیٰ کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ریاست کے جسم میں خوف کی لہر سرایت کر گئی۔ حبس کے موسم میں بھی اس کا جسم سرد پڑنے لگا۔ اس نے پھر ہمت جمع کر کے سامنے کا منظر دیکھنے کی کوشش کی۔ چاندنی رات میں اگرچہ تمام مناظر واضح تھے، لیکن پھر بھی وہ درخت کے ساتھ بندھے شخص کو پہچاننے میں دقت محسوس کر رہا تھا۔ اس کے منہ پر کپڑا باندھا گیا تھا، اس لیے جب بھی وہ چیخنے چلانے کی کوشش کرتا تو اس کے گلے سے گھٹی گھٹی آواز نکل رہی تھی۔ دوسری جانب تھانے دار احسان اللہ بھی درخت کی آڑ لے کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی بد روحوں کا بھی کوئی وجود ہوتا ہے۔ اس شخص کے دائیں بائیں بد روحیں سروں کو جھکائے ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی کے آنے کا انتظار ہو۔ تھانے دار احسان اللہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ اچانک فضا میں گھنگروؤں کی آواز ابھری، چھن 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 چھن۔ گھنگروؤں کی آواز حویلی کے اندر سے آ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور آواز بھی تھی، جیسے کوئی لوہے کی بھاری چیز گھسیٹ رہا ہو۔ آواز دم بدم حویلی کے گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تھانے دار احسان اللہ اور انصر دونوں ایک دوسرے کی موجودگی سے بالکل بے خبر سہمے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ حویلی کا بھاری بھرکم آہنی گیٹ یکدم کھلا اور اگلے منظر نے ان کے اوسان قطع کر دیے۔ ایک بدروح بہت بڑے کلہاڑے کو زمین پر گھسیٹتی ہوئی درخت پر بندھے شخص کی جانب بڑھ رہی تھی۔ گھنگرو بھی اس نے باندھ رکھے تھے۔ اسے دیکھ کر درخت کے ساتھ بندھا شخص زور سے ہلنے لگا۔ اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ بدروح بھاری بھرکم کلہاڑے کو گھسیٹتی ہوئی اس کے قریب پہنچ گئی تو پہلے سے کھڑی بدروح میں سے کسی نے اس سے کوئی بات کی، جسے سن کر بعد میں آنے والی بدروح نے خوفناک قہقہ لگایا۔ اس کے بعد سب بدروحیں شیطانی قہقے لگانے لگیں۔ اس کے مکروہ شیطانی قہقہوں کی بدولت ماحول پر چھائی خاموشی ٹوٹ گئی۔ اچانک بڑی بدروح خاموش ہوئی تو دوسری کے قہقے بھی بند ہو گئے۔ ایک بدروح نے آگے بڑھ کر بندھے ہوئے شخص کے منہ سے کپڑا اتار دیا۔ بڑی بدروح نے بھاری بھرکم کلہاڑا اپنے سر سے بلند کیا تو بندھا ہوا شخص دل دو چیخ مارنے لگا۔ ریاست نے اسے پہچان لیا۔ وہ گاؤں ہی کا ایک لاوارث پاگل شخص تھا جو پتہ نہیں کس طرح ان کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ اس کی بلند آہنگ چیخیں سن کر حویلی کے پیپل کے درخت اور آس پاس موجود درختوں پر بیٹھی سینکڑوں چمگادڑیں چیختی چنگھاڑتی فضا کے چکر کاٹنے لگیں، جیسے وہ بھی اس شخص کی موت کے منظر سے لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ بڑی بدروح کلہاڑا اپنے سر سے
بلند کر لیا تھا۔ پھر ایک جھٹکے سے اس نے اسے گھمایا۔ اگلے ہی لمحے اس شخص کی گردن اڑ کر دور جا گری اور اس کا تیز دھار کلہاڑا درخت کو چیرتا ہوا اس میں دھنس گیا۔ ریاست نے یہ منظر دیکھ کر بمشکل اپنی چیخ ضبط کی۔ تھانے دار احسان اللہ بھی یہ روح فرسا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا پستول نکالنے کے لیے بیلٹ پر ہاتھ رکھا تو معلوم ہوا کہ وہ جلدی میں پستول تھانے میں ہی بھول آیا ہے۔ تھانے دار احسان اللہ مزید کارروائی کے لیے سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بڑی سی چمگادڑ نے اس پر حملہ کر دیا۔ تھانے دار اس کے وار سے بچنے کے لیے نیچے جھکا تو توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پیچھے کی جانب ہی لڑک گیا۔ چمگادڑ نے اس کے چہرے پر بری طرح پنجے مارے تھے۔ چمگادڑوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ انسانوں کی آنکھوں پر حملہ کرتی ہیں۔ بہرحال اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ چمگادڑ کے حملے میں اس کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا اور اس کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا۔ اسی وقت بادل گرجنے لگا اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ جب تک اس کے اوزان بحال ہوئے تب تک بد روحیں غائب ہو چکی تھیں۔ نیلی حویلی کا دروازہ بھی بند ہو چکا تھا۔ اتنے خوفناک مشن کے بعد اسے محسوس ہوا کہ اب واپس جانے میں ہی بہتری ہے۔ صبح آ کر مزید کارروائی کروں گا۔ درختوں کی آڑ لے کر اس نے واپسی کی راہ لی۔ ادھر درخت کے پیچھے چھپے ریاست کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ جب ہر طرف خاموشی چھا گئی تو اس نے ڈرتے تھوڑی سی گردن باہر نکال کے دیکھا۔ درخت کے ساتھ ایک شخص کی بنا سر کے لاش بندھی تھی۔ البتہ بد روحیں غائب ہو چکی تھیں۔ تیز بارش کی وجہ سے چمگادڑیں بھی اپنی اپنی کمین گاہوں میں جا چھپی تھیں۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور پکی سڑک پر جانے کے لیے پگڈنڈی پر چلنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا اور دوڑ لگا دی۔ جتنی تیز وہ دوڑ سکتا تھا، بھاگ سکتا تھا، وہ بھاگتا رہا۔ اس سے بس اتنا پتہ تھا کہ اس نے اپنی منزل پر پہنچ کر ہی دم لینا ہے۔ اندھا دھند بھاگتے ہوئے اچانک اس کے سامنے بازو پھیلا کر ایک شخص کھڑا تھا۔ ریاست اس نئی نازل ہونے والی مصیبت سے گھبرا گیا، لیکن وہ اتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا کہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور ایک دھماکے سے اس سے جا ٹکرایا۔ اس شخص کی چیخ بلند ہوئی اور وہ پگڈنڈی سے شراب کی آواز کے ساتھ دھان کے کھیت میں جا گرا۔ ریاست نے اپنے حواس بحال کیے اور کی جانب دیکھا۔ وہ شخص بڑی مشکل سے کھڑا ہوا لیکن پاؤں پھسلنے سے پھر نیچے گر گیا۔ ریاست نے اسے وہیں چھوڑ کر دوڑ لگا دی اور جتنا وہ تیز دوڑ سکتا تھا دوڑتا چلا گیا۔ ادھر عنصر دل ہی دل میں ریاست کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ جب اسے گئے کافی دیر بیت گئی تو کھیتوں میں سے ہوتا ہوا عنصر حویلی کے عقب میں پہنچ گیا۔ حویلی کے گرد حفاظت کے لیے بندہ لال تعویذ اب اس کے سامنے تھا۔ وہ اللہ کا نام لے کر اسے پھلانگ گیا۔ نیلی حویلی کی عقبی دیوار کافی شکستہ تھی۔ بالآخر تھوڑی سی تلاش کے بعد اسے حویلی میں گھسنے کا راستہ مل گیا۔ یہ ایک شگاف تھا جو اتنا چوڑا تھا کہ وہ اس میں سے بآسانی داخل ہو سکتا تھا۔ وہ حویلی میں داخل ہوا تو حسب معمول ہر چیز ساکت تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہوا کو بھی کسی نے لگامیں ڈال رکھی ہیں۔ ایک پتا تک نہیں ہل رہا تھا۔ سیانے کہتے ہیں خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہے۔ عنصر کے لیے بھی گہری خاموشی وحشت کا باعث بنی ہوئی تھی۔ اس نے پیشانی پر ابھرنے والے پسینے کے قطروں کو ہاتھ سے جھٹک کر پرے پھینکا۔ چاندنی رات اپنے عروج پر تھی۔ عنصر نے گرد و پیش کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس کے پاؤں کے نیچے لمبی لمبی دلدلی گھاس تھی۔ یہ حویلی کے عقب میں واقع باغ تھا۔ ویران ہونے کے بعد کسی نے چونکہ اس کا خیال نہیں رکھا تھا، اس لیے گھاس کافی قد کاٹ نکال چکی تھی۔ گھاس کے نیچے پانی جمع تھا جو پتہ نہیں کہاں سے رس رس کر آ رہا تھا۔ عنصر نے جو جوگرز پہن رکھے تھے اور بڑی احتیاط سے قدم اٹھا رہا تھا۔ اس نے ابھی تک اپنی ٹارچ
روشن نہیں کی تھی تاکہ کسی کو بھی اس کی موجودگی کا پتہ نہ چلے۔ وہ بڑے غور سے نظریں گھما گھما کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کے بائیں جانب حویلی کی بڑی عقبی دیوار تھی، دائیں جانب راستہ ہوتا ہوا حویلی کے سامنے کی طرف جا رہا تھا۔ عنصر بڑی احتیاط سے دلدلی گھاس پر پاؤں رکھ رہا تھا کہ کہیں کوئی آواز پیدا نہ ہو جائے۔ اس کے آس پاس ہر چیز ساکن تھی۔ وہ محتاط ہو کے آگے بڑھتا رہا حتیٰ کہ حویلی ختم ہو گئی اور پختہ فرش آ گیا۔ تبھی عنصر نے ایک دلدوز چیخ سنی۔ چیخ اتنی ہیبت ناک تھی کہ اسے ایسے لگا جیسے حویلی کی کالی نحوست بیدار ہو گئی ہو۔ ہر طرف کالی سیاہ چمگادڑیں چنگھاڑتی اڑ رہی تھی۔ یہ چمگادڑیں حجم میں اتنی بڑی تھی کہ انہیں دیکھ کر بڑے بڑوں کے اوسان خطا ہو جائیں۔ ایک لمحے کے لیے انہیں دیکھ کر عنصر بھی سہم گیا۔ چمگادڑوں کے غول آسمان پر چھائے جا رہے تھے۔ اتنی زیادہ تعداد میں چمگادڑوں کی آمد نے اس کی حیرانی دو چند کر دی تھی۔ عنصر خوفناک چیخ کر راز سوچنے میں مصروف تھا کہ ایک بڑی سی چمگادڑ نے اس پر حملہ کر دیا۔ عنصر اس ناگہانی آفت سے گھبرا گیا، لیکن اس نے فوراً سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سر کو جھکا کر اس کا وار ناکام بنا دیا۔ ابھی وہ اس کے حملے سے صحیح طرح سنبھلا نہیں تھا کہ ایک اور بڑی چمگادڑ نے فضا میں غوطہ کھایا اور اس کے چہرے پر حملہ کرنے کے لیے جھپٹی۔ عنصر اس بار بھی بر وقت سر نیچے نہ کرتا تو چمگادڑ اس کا چہرہ نوچ چکی ہوتی۔ وہ دونوں چمگادڑوں کے حملے میں بال بچ گیا تھا، لیکن اس دھینگا مشتی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنا توازن کھو بیٹھا۔ پاؤں کے نیچے فرش پر کائی جمی تھی، لہٰذا وہ دھڑام سے سر کے بل گرا۔ فرش پر قدرے پانی جمع تھا، اس لیے اس کے نیچے گرنے سے ہلکا سا چھناکا ہوا اور فرش پر بے سود لیٹ گیا۔ گرتے ہوئے چونکہ اس نے اپنی کونیاں زمین کے ساتھ لگا دی تھی، اس لیے اس کا سر زمین سے ٹکرانے سے محفوظ رہا، ورنہ اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑ سکتی تھی۔ اس کا سر پھٹ جاتا اور خدا نخواستہ وہ کسی بڑے حادثے سے دوچار ہو سکتا تھا۔ البتہ اس کی کمر سے درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ بہرحال اس حادثے کے نتیجے میں وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ شدید درد کے باوجود اس نے چیخ و پکار مچانے کی بجائے صبر سے کام لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ رہے تھے اور دماغ بالکل معوف ہو چکا تھا۔ فرش پر گرنے کی وجہ سے وہ بھیگ چکا تھا۔ بدبودار کیچڑ ملے پانی کی بو بھی اسے برداشت کرنا پڑ رہی تھی۔ ادھر چمگادڑیں بدستور تیز سیٹی جیسی آواز نکال کر حویلی کا طواف کرنے میں مصروف تھی۔ اچانک بجلی کڑکی، بادل گرجا اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ چمگادڑوں کی منحوس آوازیں تیز ہونے لگیں اور وہ اپنی کمین گاہوں میں جا چھپیں۔ البتہ عنصر بدستور اسی طرح لیٹا رہا۔ اس کے حواس اب کافی حد تک بحال ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے بھینچ رکھی تھی۔ بارش کے قطرے تیز رفتاری سے اس کے چہرے سے ٹکرا رہے تھے اور اس کے چہرے پر سوئیوں کی طرح چبھ رہے تھے۔ اس نے ہمت کر کے اٹھنے کا ارادہ باندھا، جو اسے اپنے اگلے ہی لمحے گیٹ کھلنے کی آواز سن کر ملتوی کرنا پڑا۔ اس وقت حویلی میں کون آ سکتا ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ اس کی سوچوں کی تان اس وقت ٹوٹی جب اس نے بہت سے قدموں کی آواز سنی۔ حویلی کی بدروحیں عنصر کے ذہن میں خیال ابھرا۔ ان میں سے ایک نے اپنے پاؤں میں گھنگرو باندھے ہوئے تھے، اس لیے اس کے چلنے سے چھن چھن کی آواز بھی آ رہی تھی، لیکن ان آوازوں میں ایک اور آواز بھی شامل تھی جس نے اس کی گھبراہٹ میں اضافہ کر دیا تھا۔ اسے لگا جیسے کوئی لوہے کی بھاری بھرکم شے کھینچ کر لائی جا رہی ہو۔ نووارد نہایت خاموشی سے اس کی جانب بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ اس احساس نے عنصر کے دل کی دھڑکن بے ترتیب کر دی تھی۔ اتنے خوفناک ماحول میں ایک سنسان حویلی میں ایسے حالات کا سامنا کرنا آسان نہیں تھا۔ عنصر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک خوف سے ہی اس کی روح پرواز کر چکی ہوتی، لیکن چونکہ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا اور پھر ماسٹر حمید نے ہمیشہ اسے خطرات کا مقابلہ کرنے کا درس دیا تھا، اس لیے وہ حتی الامکان
کوشش کر رہا تھا کہ خوف کو اپنے آس پاس بھی نہ پھٹکنے دے۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ اس کی موت اگر آج اور اسی جگہ لکھی ہے تو کیوں نہ بہادری سے اس کا سامنا کیا جائے۔ اس سوچ نے اس کی ہمت اور طاقت کو مزید تقویت دی۔ پراسرار قدموں اور بھاری بھرکم شے کی آواز دھیرے دھیرے اس کی سمت بڑھ رہی تھی۔ بارش کے تیز قطرے بدستور اس کے چہرے کو نشانہ بنا رہے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں اور اٹھنے کے لیے ہمت جمع کرنے لگا۔ اسی اثنا میں حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ قدموں کی آوازیں اس سے چند فٹ کے فاصلے سے آگے بڑھ گئی تھیں۔ غالباً نوباردوں نے اس کی موجودگی کو محسوس نہیں کیا تھا۔ عنصر نے بھی موقع غنیمت جانا اور اسی حالت میں بے سدھ لیٹا رہا۔ قدموں کی آواز سے چند فٹ کے فاصلے پر جا کر ٹھہر گئی۔ معاً فضا میں گڑ گڑاہٹ کی تیز آواز گونجنے لگی جیسی کوئی بھاری سل سرک رہی ہو۔ پھر یکدم سارا منظر روشنی میں نہا گیا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی۔ گڑ گڑاہٹ کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوتی چلی گئی اور جلد ہی اسے احساس ہوا کہ روشنی آنا بھی بند ہو گئی ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو ہر طرف مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بارش کی شدت کم ہو چکی تھی اور باران رحمت کے باقی ماندہ قطرے ہوا کے دوش پر ادھر ادھر لہراتے پھر رہے تھے۔ چاند اپنے پورے جوبن پر تھا۔ کچھ دیر یوں ہی رہنے کے بعد عنصر آہستگی سے اٹھا۔ ہر طرف ویرانی کا راج تھا۔ چلتے چلتے وہ حویلی کے مرکزی حصے میں آ گیا جہاں سے روشنی کا فوارہ پھوٹا تھا اور اب وہ اس سے پراسرار روشنی غائب ہوتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اس نے ٹارچ روشن کی اور نوباردوں کے قدموں کا جائزہ لیتے ہوئے مرکزی دروازے پر پہنچا۔ قدموں کے نشانات وہیں سے اندر آ رہے تھے۔ عنصر دوبارہ قدموں کے پیچھے چلتا گیا۔ قدموں کے نشان مرکزی دروازے کے ساتھ ملحقہ دیوار کے ساتھ ساتھ چند فٹ دور جا کر ختم ہو گئے۔ اس سے کچھ فاصلے پر ہی وہ جگہ تھی جہاں وہ پاؤں پھسلنے سے گرا تھا۔ آگے دیوار کے اوپر بیلوں کی شاخیں جھکی ہوئی تھیں جس سے اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا کہ ان کے اندر کیا ہے۔ اس نے بیلوں کو ہٹایا تو اندر سے 2 قبریں برآمد ہوئیں۔ قدموں کے نشان پہلی قبر کے پاس آ کر ختم ہو گئے تھے۔ عنصر نے ٹارچ کی روشنی میں قبر کے سرہانے نسب کتبے کو پڑھنے کی کوشش کی تو اس پر جعلی حروف میں لکھا تھا: نیک بخت زوجہ چودھری عمر دراز۔ دوسری قبر چودھری عمر دراز کی ماں کی تھی۔ عنصر نے خوف سے جھرجھری لی۔ عنصر نوباردوں کو دیکھ نہیں سکا تھا لیکن اس کی دانست کے مطابق وہ ان قبروں کے پاس آ کر ہی غائب ہوئے تھے۔ قدموں کے نشانات بھی اس کی گواہی دے رہے تھے۔ کہیں نیلی حویلی میں سچ مچ بدروحیں تو نہیں رہتی؟ عنصر کے ذہن میں یہ سوال بھی کوندا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے کبھی قبروں اور کبھی ان بڑے بڑے قدموں کے نشانات کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ڈر انسان کی جبلت میں شامل ہے۔ ویران جگہیں ویسے بھی خوف و دہشت کی ہمہ جگہ ہوا کرتی ہیں اور اگر ان میں ایک آدھ قبر کی موجودگی کا انکشاف ہو جائے تو پھر ڈر آسمان کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے۔ انسان جتنا بھی بہادر ہو ایسے انہونے واقعات کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ عنصر بیلوں کو ہٹا کر باہر نکلا اور کچھ فاصلے پر موجود پتھر پر بیٹھ گیا۔ اتنا تو اس نے اماں کی زبانی سن لیا تھا کہ بڑی چودھرانی اور چھوٹی چودھرانی کی قبریں حویلی کے اندر ہیں لیکن ان کی زیارت اس نے آج تک کی تھی اور وہ بھی ان پراسرار حالات میں کہ بڑوں کے ہوش اڑ جائیں۔ اس کے ذہن میں بہت سے سوالات منڈلا رہے تھے۔ یہ سوچ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ حویلی کے پراسرار اسیب کے بارے میں واقعات ایسے ہی مشہور نہیں ہیں۔ پہلے پراسرار چیخ کے بعد کئی بدروحوں کی حویلی میں آمد، پھر قبر کھلنے، اس میں روشنی پھوٹنے اور ان قبروں کے اندر اترنے کے واقعات کا وہ بذات خود
گواہ تھا۔ اگرچہ وہ قبر میں اترنے والی بدروحوں کو نہیں دیکھ سکا تھا، لیکن وہ زمین میں گرا ہوا تھا، مگر اس نے آج بہت سارے واقعات کا مشاہدہ کیا تھا۔ یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی کہ کہیں گاؤں میں بدروحوں کے حوالے سے پھیلے واقعات درست تو نہیں ہیں، کہیں چھوٹی چودرانی اور بڑی چودرانی کی بدروحیں گاؤں والوں کو ڈرانے اور وارث اور اکرم کی موت کا ذمہ دار تو نہیں ہیں۔ یکے بعد دیگرے اس کے ذہن میں حویلی سے منسوب واقعات گردش کر رہے تھے۔